اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 176 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج صرف ایک آیت ہے اس سبق میں، آیت نمبر 177 اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 177 کا مفہوم آپ کو بتائیں، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 176 کا جو رکوع مکمل ہوا، یہاں پر تقریباً سورۃ البقرہ کا نصف یعنی ہاف یعنی آدھا حصہ ہو چکا ہے یہاں پر۔ اب آدھا حصہ باقی رہ گیا سورۃ البقرہ کا۔ پیچھے کافی حد تک یہود و نصارہ کو خطاب تھا، اور بنی اسرائیل کے جو تھے یہود اور کفار اور منافقین، ان کا ذکر تھا، اور تحویل قبلہ جو تبدیل ہوا اس کا۔ آگے یہاں مومن اور مسلمان کو بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں، جس میں قصاص یعنی قتل کا بدلہ لینا ہے، اور اسی طریقے سے روزوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے طلاق کا ہے، اور یمین یعنی قسم کھانے کا ہے، اور جب معاملہ کریں دو لوگ آپس میں گواہی کو لکھ لیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل سورۃ البقرہ کے ختم ہونے تک ہیں۔ باقی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تحویل قبلہ کی بات آئی، تو اب تم نے سارے دین کو منحصر کر لیا ہے صرف اس میں کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف۔ سارا دین تم نے اس میں سمجھ لیا ہے کہ صرف جہت کی طرف رخ کرنا ہے، بس اسی میں تمہاری بحث چل رہی ہے۔ سارا دین صرف اسی میں نہیں ہے، بلکہ اصل دین ہے اللہ کی اطاعت میں، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ اصل نیکی اور اصل اطاعت یہ ہے، صرف رخ کرنا اس طرف اور اس طرف، اس پہ تم بحث میں لگ گئے ہو، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ اس وقت مسلمان بہت سارے دین کے بنیادی مسائل کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اور فرقہ بازی ہے، اور مساجدیں الگ ہیں، وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کی، تو یہ تمام چیزیں اس آیت میں منع کی گئی ہیں کہ تم نے صرف اس چیز کو، تمام دین کو اسی میں منحصر کر لیا ہے کہ بس یہی کرنا اصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 177۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ لَيْسَ نہیں ہے، البر نیکی نہیں ہے، نیکی، ان تولوا یہ کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف۔ مشرق کی طرف کی جہت کرنی ہے، رخ کرنا ہے، یا مغرب کی طرف، ساری بحث تمہاری اب اسی پہ رہ گئی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ولیکن اور لیکن، البر اصل دین، اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جو آمن ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر یعنی قرآن مجید پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ کتاب قرآن مجید اور جتنی تورات زبور نازل ہوئیں، انجیل اللہ کی طرف سے حق ہیں تو ان کتابوں پر، والنبیین اور تمام انبیاء کرام کے حق ہونے پر۔ تو اللہ نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے عقائد کو درست کرو کہ کس طرف رخ کرنا ہے، اس میں تم اللہ کے حکم کے تابع دار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرف حکم کریں گے تم نے اسی طرف رخ کرنا ہے، اور رخ کرنے کے بعد اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اصل اطاعت ہے۔
اب یہود کو بھی یہاں خطاب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور رخ کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے بحث کر رہے ہو، تو اصل نیکی ہے ایمان لانا۔ یہ عقیدے کی بات ہوئی یہاں تک۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر، اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے کہ وہ قائم ہوگا قیامت، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ آگے یہاں سے اسی آیت میں عبادات کا ذکر ہے کہ عقیدہ درست کرنے کے بعد عبادات کرنی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ وَآتَى الْمَالَ، اور دے مال کو، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر۔ مال کو دینا ہے محبت پر، یعنی ایسا مال جو پسندیدہ ہو، ایسا مال جو پھینکنے کے لائق ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دینا یہ بے ادبی ہے۔ جس مال سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اس بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، بڑی نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو وہ چیز جس کو تم چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو۔ اللہ سے محبت کی یہی تقاضا ہے کہ ہم اس کی راستے میں وہی چیز خرچ کریں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ پھینکنے کی چیز خرچ کرنا یہ بے ادبی ہے اور ایک طرح سے اللہ سے محبت کی کمی ہے۔ تو مال انسان دیتا ہے علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے اس کی مدد کرتا ہے، والیتاما، اور یتیم کو دے، والمساکین، اور مسکین یعنی محتاج، وابن السبیل، اور مسافر محتاج جو ہے سفر میں ہے اور محتاج ہے تو اس کو دے گا، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی جو پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو مالک کو پیسے دے کر کے اس کو چھڑانا۔ مال کو دینا محبت یعنی محبوب مال خرچ کرنا، کس کو دینا؟ رشتہ داروں کو۔ سب سے بڑا حق ہے قریبی رشتہ داروں کا۔ فرمایا کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں میں دیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ خیرات کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ جوڑنے کا، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رشتہ توڑنے والے کے مال میں برکت نہیں رہتی، عمر میں برکت نہیں رہتی۔ جو رشتہ جوڑتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے رشتہ داروں سے، تو اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، والیتاما، اور یتیموں پر۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو، بچہ ہے یا بچی ہے، نابالغ ہے اور اس کا والد فوت ہو چکا، یا دونوں والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ نابالغ ہے تو وہ یتیم ہے۔ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، کمانے کے لائق، اب وہ یتیموں سے نکل چکا ہے۔ والمساکین، اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ وابن السبیل، کوئی مسافر سفر میں ہے اور اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا، خرچ نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ والسائلین، اور مانگنے والے۔ مانگنے والے یہ جو پیشہ ور روڈ راستے پر گھوم رہے ہیں اور ان کی ساری زندگی کا مقصد صرف مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا، بلکہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور بیچارے سوال نہیں کرتے لیکن ان کی حالت ایسی ہے تو ان کو دینا چاہیے، کبھی اگر وہ سوال کر لیں تو ان کو دینا ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ذکر تھا کہ مال خرچ کرتے ہیں۔ آگے بھی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی ایسا شخص ہے جو مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ اوپر جو ذکر تھا یہ ایسے نفلی صدقہ خیرات تھا کہ وہ اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہے، سخی ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ قائم کرنا 5 وقت نماز پابندی سے، وقت پر، خشوع خضوع، توجہ، اخلاص سے، یہ ہوتا ہے قائم کرنا، اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ جو فرض ہے اس پر سالانہ زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اور مسافروں کی، مانگنے والوں کی، اور ان تمام کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں جو ذکر ہوا نیکی کے بارے میں کہ اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان لانا اللہ پر اور فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر۔ اس کے بعد عبادات کا ذکر ہوا، مال خرچ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی آیت میں یہاں سے اس کے معاملات کا ذکر ہے کہ لین دین میں بھی وہ صحیح ہے، وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کیا ہوا، نیکی کرنے والے اور نیکی کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں۔ تو تمام معاملات میں خریدنا بیچنا ان میں ہوتا ہے عہد، وعدہ کرنا کہ بھائی اس دن میں دیں تجھے پیسے دینے، اس دن وہ چیز دینی ہے، تو وہ اسی مقررہ وقت پر معاہدہ اپنا پورا کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہی مومن کی صفت ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور ان کا اخلاق ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں تنگی کے وقت۔ زندگی ہے، زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور اسی طریقے سے غم بھی آتا ہے، تو وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت۔ اس وقت جو جہاد ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، اس وقت جنگ کے وقت تکلیف میں اور تنگ دستی میں وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچ کہا، جو سچے ہیں، یعنی جن کا پیچھے ذکر ہوا، یہی لوگ اپنے دین میں ایمان میں سچ کہتے ہیں یعنی سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں متقون پرہیزگار۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے متقی لوگوں کے لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے فرمایا ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صفات پیچھے ذکر ہوئی اسی آیت میں، یہی لوگ ہیں سچے اپنے دین میں، اور یہی لوگ ہیں متقی پرہیزگار۔ اور متقی کے لیے آخرت کا انجام قرآن مجید میں آتا ہے کہ اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیں ہم اپنے دین کو دیکھیں تو یہ چیزیں جو بیان ہوئی تمام یہ بہت ہی بنیادی ہیں۔ اچھا عقیدہ اللہ سے، توحید والا، اسی کے ساتھ اپنے اعمال، سخاوت کرنا، اللہ کو سخی پسند ہے چاہے گناہ گار ہو، اللہ کو بخیل کنجوس ناپسند ہے چاہے عبادت گزار ہو، اللہ کو سخی پسند ہے ہاتھ کھلا رکھنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہی دین ایمان ہے اور یہی حق سچا دین ہے، اور یہی چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور متقی لوگوں میں اللہ کے فضل سے شامل ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر تھی 177 سورۃ البقرہ کی، صرف ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور بہت ہی اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہماری زندگی کا، اور یہ تمام اعمال ہم نے اپنی زندگی میں لانے ہیں اور لانے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ تو آج کا یہ سبق دیکھ لیں، آگے قصاص کا ذکر ہے، قتل کا بدلہ جو ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 178 میں، وہ کل پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔